قربانی کے ایام ہیں، مسلمانان عالم قربانی کے لیے جانوروں کو خرید رہے ہیں۔ قربانی کے لیے جب جانور خریدیں تو اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو، تو قربانی کے لیے جو جانور خریدیں اس کی عمر پوری ہو، تو احادیث مبارکہ میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے تمام الفاظ کا کہ وہ عمر رسیدہ ہو۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ قربانی کے لیے جب جانور لیں تو اونٹ 5 سال کا ہو، اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے، اور گائے بیل بھینس اور بھینسا 2 سال کے، بکرا اور بھیڑ اور دمبا یہ 1 سال کے ہوں تو یہ عمر رسیدہ جانور ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے 2 دانت والا جانور ہو، تو یہاں دیکھا جائے کہ اگر 2 دانت والا ہو تو وہ بہتر ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ جو عمر ان کی متعین کی ہے وہی عمر ہو، یعنی اونٹ کی عمر 5 سال، گائے بیل بھینسا اور بھینس کی عمر 2 سال، اور بکرا اور بھیڑ اور دمبے کی 1 سال عمر ہو۔ اور دمبے کے بارے میں فرمایا، بھیڑ کے بارے میں، کہ اگر اس میں سے کوئی ایسا جانور ہے جو فربا ہو، موٹا تازہ ہو، وہ اگر 1 سال والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے درمیان فرق معلوم نہ ہو، تو ایسا بھیڑ کا بچہ یا دمبا 6 مہینے والا وہ بھی قربانی میں اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔ تو ایک یہ بات ہوئی کہ جانور کے عمر کا خیال کیا جائے، اور دوسری وہ جانور عیب سے پاک ہو، اس میں ظاہراً کوئی عیب نہ ہو، جیسا کہ اگر اس کی بینائی کمزور ہے، بینائی اس کی ایک آنکھ کی اگر تہائی یا تہائی سے زیادہ کمزور ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی جانور کا دم یعنی اس کی دم کٹی ہوئی ہو تو تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہو، یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہو یا تیسرا حصہ بھی کٹی ہو، تو اس دم والے کٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے کان کٹے ہوئے ہوں تو دیکھا جائے گا کہ وہ جانور کے کان 3 حصے یا 3 سے زیادہ یا تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اور یعنی اس کے سر کی جگہ پر سوراخ ہو گیا ہو یا اس کے بل اندر سے ٹوٹ گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر اس کا خول ٹوٹ گیا ہو یا اوپر سے کوئی سینگ ٹوٹ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح تھنوں میں دیکھا جائے گا، گائے اور بھینس کی تھنوں میں اگر چار تھنوں والا جو جانور ہے گائے اور بھینس، اگر ان میں 2 تھن خراب ہیں یعنی خشک ہو گئے ہیں، یا 2 تھن کٹ گئے ہیں، یا وہ خراب ہو گئے ہیں کہ دودھ نہیں ان سے آتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اگر 1 تھن خراب ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اور بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر اس میں سے 1 تھن بھی خراب ہوگا تو اس بکری کی قربانی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ جانور ایسا ہے جیسے خارش زیادہ ہو، ابھی بیماری پھیلی ہوئی ہے جانوروں پر، اگر اس کا خارش اتنا زیادہ ہو کہ گوشت تک اثر پہنچ گیا ہو اور وہ جانور کمزور ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر کوئی جانور لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پان اتنا ہو کہ وہ 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جانور عیب سے خالی ہو، اور جانور کی قربانی کرتے ہوئے نیت بھی عیب سے خالی ہو، اس میں گوشت کھانے کی نیت نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو۔ تو جانور خریدتے وقت ایک اس کی عمر کا خیال کریں، عمر میں یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو، چاہے اس کے دانت گرے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ اکثر منڈی میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بیوپاری کہتا ہے کہ اس کی عمر 2 سال پوری ہے، یا بکرے کی 1 سال عمر پوری ہے، لیکن اس کے 2 دانت نہیں گرے ہوتے، وہ دو دانتوں والا نہیں ہوتا، تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ آیا اس کو خریدوں یا نہیں خریدوں۔ تو آدمی تجربہ کار آدمی کو دکھا دے کہ واقعی اس کی 1 سال عمر ہوگی، یا پھر اگر واقعی وہ جسامت میں قد و کاٹھ میں اگر پورا ہے تو مسلمان بیوپاری جب آپ کو کہتا ہے کہ اس کی 1 سال عمر پوری ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے کہ اگر ظاہراً اس کی حالت یہ ہو کہ وہ 1 سال کا ہے۔ اگر عمر کا پتہ نہ چلتا ہو تو پھر 2 دانت مقرر کر لینا،
کہ اگر وہ 2 دانت والا ہے تو اس کی عمر پوری ہے، اگر 2 دانت والا نہیں تو اس کی عمر پوری نہیں۔ تو یہ اس وقت دیکھا جاتا ہے جب عمر کا پورا پتہ نہ ہو یا عمر کا صحیح پتہ نہ ہو۔ تو جانور کو جب خریدیں تو اس میں ایک عمر کا خیال کریں، اور دوسرا وہ عیب سے پاک ہو، اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو قربانی سے مانع ہو۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہے جانور کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ میسج کر کے اور کال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔